نوادر الاسلام کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حرا کے بارے میں، جس کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں چچا اور والد نے زندہ جلا دیا اور حرا کے چچا نے کچھ اس انداز میں حرا کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ میرے ایک بڑے بھائی ہیں، اتنے ظلم اور جرم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت ہے۔ میرے بڑے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے اور مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی بڑی لڑکی کا نام حرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، کئی سیانہ وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جوں کا توں رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام کاج میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول میں فارم بھر دیا۔ 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کرتی رہی تاکہ فیس بھرے اور کتابیں لے۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو وہ برابر کے ایک پڑوسن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ پڑوسن کا ایک لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی حرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات کو فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا وہاں اس کو پہنچا دیا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنی ماں باپ کی اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپکے روتی تھی۔ سامعین معزز، اس گینگ میں ایک ادریس پور کا مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے روتے ہوئے لڑکی کو دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ آ گئی ہوں، مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو حرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ حرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا اور وہ ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا 10-12 لڑکوں میں اس لڑکے کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا، جب مال بڑھتا تھا تو اس میں کچھ غریبوں کا حصہ ضرور رکھتا تھا۔ حرا کو الگ کمرے میں رکھتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب کچھ روز حرا کو ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کی گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس سے چوکی کم کر دی گئی۔ عزیزان من، اب اس نے ایک روز حرا کو ایک بہانے سے بڑوت شہر بھیجا اور حرا سے کہا کہ تو وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے، اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔ حرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ حرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ ایک گروہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑوت آئے اور تھانہ سے اس حرا کو لے گئے۔ حرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے، ہم نے اسے رکھ تو لیا مگر ایسی بد چلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھیں؟ حرا نے بتایا کہ مجھے تو وہ گروہ اٹھا کر لے گیا تھا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہ آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتہ دار آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس کی ڈاکٹری کروا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے کر گئے اور خیال یہ تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ عزت اس کی محفوظ ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر اب وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔
مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹھڑی کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولانا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی۔ وہ وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل اداس سی رہتی۔ ہر وقت ہنسنے والی لڑکی وہ ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور وہ پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولانا صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فلت چھوڑ آئے۔ مولانا صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دہلی اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا۔ وہ وہاں رہی۔ وہاں اس کو بہت ہی مناسب ماحول ملا۔ مولانا صاحب کی بہن کے یہاں رہی۔ وہ ان کو رانی پپھی کہتی تھی۔ آپ کی امی نے بھی اس کو بہت پیار اور رانی پپھی نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید ایک ڈیڑھ سال وہ دہلی میں رہی۔ حلت اور دہلی کے قیام نے اس کو ایسا مسلمان بنا دیا کہ اب اگر قرآن حکیم نازل ہوتا تو شاید نام لے کر اس ایمان والی شہید بچی کا ضرور ذکر ہوتا۔ اسے اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھلی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیخیں لگ گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب کو یاد کر کے رونا آتا تھا۔ بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر آپ کے ابو اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولانا نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تم اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ حرا نے کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح اب شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ میں گھر اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہوں۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو وہ تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے، اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو تم شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گی، وہ ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سودا سستا ہوگا۔ عزیزان ایمان، مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے پھلت اور پھر گھر آ گئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور اب مجھے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو وہ رو رو کر الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی۔ 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی تو وہ اس کو دفن کے لیے مسلمانوں کو دینے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے، اس کو جلانا بڑا ظلم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے؟ اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی وہ باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے نانی کے ہاں پہنچا دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اسلام مذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ عزیزان ایمان، میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔
मैं उसे गांव ले आया। एक दिन जाकर नदी के किनारे 5 फीट गड्ढा खोदा। मैं और मेरे बड़े भाई दोनों इसको गांव ले जाने के बहाने लेकर चले कि तेरी खाला के यहाँ जा रही हैं। उसको शायद ख्वाब में मालूम हो गया था। वो नहाई और नए कपड़े पहने और हमसे कहा कि चाचा आखिरी नमाज़ पढ़ने दो। जल्दी से नमाज़ पढ़ी और खुशी खुशी दुल्हन सी बनकर हमारे साथ चल दी। आबादी से दूर रास्ते से अलग जाने के बावजूद उसने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा कि खाला का घर इधर कहाँ। नदी के बिल्कुल पास जाकर इसने हंस कर अपने बाप से पूछा, आप मुझे खाला के घर ले जा रहे हैं या पिया के घर? मेरे थैले में 5 लीटर पेट्रोल था। हिरा का हकीकी बाप और मैं जालिम चाचा दोनों के साथ वो सच्ची मोमिना या आशिका और शहीदा हम इसको लेकर गड्ढे के पास पहुँचे जो एक रोज़ पहले प्रोग्राम के तहत खोदा था। इस दरिंदा चाचा ने ये कहकर इस फूल सी बच्ची को इस गड्ढे में धक्का दे दिया कि तू हमें जहन्नम की आग से बचाना चाहती है, ले खुद मज़ा चख जहन्नम की आग का। गड्ढे में धक्का देकर मैंने इसके ऊपर वो सारा पेट्रोल डाल दिया और माचिस जलाई। मेरे बड़े भाई बस रोते हुए इसको खड़े देखते रह गए। जली हुई माचिस की तीली इस पर लगी कि आग इसके नए कपड़ों में भड़क गई। वो गड्ढे में खड़े होकर और जलती आग में हाथ आसमान की तरफ उठाए और चीखी, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अपनी हिरा से मोहब्बत करते हैं ना, हाँ मेरे अल्लाह आप गारे हिरा से भी मोहब्बत करते हैं ना, और गड्ढे में जलती हिरा से भी मोहब्बत करते हैं ना। आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया, बाबा जी इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेना, चाचा जी इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेना, चाचा जी इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेना। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं भाई साहब को हाथ पकड़ कर चला आया। भाई साहब मुझसे कहते रहे कि एक बार और समझा कर देख लेते, मगर मुझे इन पर गुस्सा आ गया। बाद में वापस आते हुए हमने गड्ढे के अंदर से ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह आवाज़ें आते सुनी और हम अपने फरीज़े को अदा करना समझकर चले तो आए, मगर शहीद मोहब्बत का यह आखिरी जुमला कुछ दरिंदा और सिफाक के पत्थर को टुकड़े कर गया। मेरे भाई घर आकर बीमार पड़ गए। इनके दिल में सदमा सा बैठ गया और ये बीमारी इनके लिए जानलेवा साबित हुई। मरने के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हमने ज़िंदगी में जो किया वो किया, मगर अब मेरी मौत हिरा के मज़हब पर जाए बगैर नहीं हो सकती। तुम किसी मौलाना साहब को बुला लाओ। मैं भाई साहब के हाल की वजह से टूट गया था। हमारे यहाँ मस्जिद के इमाम साहब मिल गए, उनको लेकर आया। उन्होंने इनसे कलमा पढ़ाने को कहा। कलमा पढ़ा, अपना इस्लामी नाम अब्दुर्रहमान रखा और मुझसे कहा कि मुझे मुसलमानों के तरीके पर मिट्टी दे देना। मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी, मगर मैंने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये किया कि इनके इलाज के बहाने दिल्ली ले गया। वहाँ पर अस्पताल में दाखिल किया, वहीं इनकी मौत हुई। वो बहुत इत्मीनान से मरे। फिर हमदर्द एक डॉक्टर से मैंने ये हाल सुनाया तो उन्होंने वहाँ सिंगम वहार के कुछ मुसलमानों को बुलाकर इनके दफन वगैरह का इंतज़ाम किया। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें इतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसी दौलत माँ के गोद में अता की है। वरना आप देख सकते हैं कि जो नए मुसलमान होते हैं उनको कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी एक सच्चा मुत्तकी परहेज़गार मुसलमान बनाए। मौजूद सामीन, आपको यकीनन हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।